بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں جماعت کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، شعبہ اردو دا کنسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم پڑھ رہے تھے میر تقی میر کی غزل، اسی حوالے سے ہم کریں گے بات چیت مزید۔ غزل جو ہے وہ پہلی میر تقی میر کی، چونکہ ہمارے نصاب میں، ہمارے سلیبس میں 2 غزلیں شامل ہیں، تو ہم ظاہر یکمشتی پڑھیں گے، کیونکہ ان دونوں کی مشترکہ ایک مشق ہے، ان کو الگ الگ ہم نہیں پڑھ سکتے۔ ایک مشق مکمل ہوگی انشاءاللہ، آج ہم کریں گے غزل مکمل ہوئی، آج ہم کریں گے دوسری غزل پہ بات چیت۔ پینسلیں کاپیاں لے کے بیٹھیں تاکہ مشکل الفاظ کے معنی آپ ساتھ ساتھ نوٹ کر سکیں، اور اس کے علاوہ تشریح طلب نکات بھی آپ جو ہیں وہ ساتھ ساتھ نوٹ کر سکیں۔ غزل نمبر 2 ہے، پہلا شعر ہے: پیری میں کیا جوانی کے موسم کو روئیے، اب صبح ہونے آئی ہے ایک دم تو سوئیے۔ بہت حقیقی بات کی طرف شاعر نے اس شعر میں اشارہ کیا ہے۔ پہلے ایک لفظ مشکل ہے، میں اس کی بات کر دیتا ہوں۔ پیری سے مراد ہوتا ہے بڑھاپا۔ میر تقی میر غزل کے اس مطلع میں 9th اور 10ویں جماعت میں ہم پڑھ چکے کہ مطلع کسی بھی غزل کا وہ پہلا شعر ہوتا ہے جو ہم ردیف و ہم قافیہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس غزل اور اس کے مشق کرنے کے بعد ہم کچھ گرامر کے حصے پہ بات چیت کریں گے، جس میں آپ کو شعری و ادبی اصطلاحات کی ریویژن کرواؤں گا۔ ریویژن اس لیے کرواؤں گا کہ یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، شاید یہ بات پہلے بھی میں کر چکا ہوں کہ جو قواعد و انشاء کے یعنی گرامر کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ چونکہ ہماری روزمرہ کی جو زبان ہے، جو بات چیت ہے، اس میں استعمال نہیں ہوتے، اس لیے ہمیں ذرا مشکل لگتے ہیں، تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو ساتھ ساتھ ہم ریوائز کرتے رہیں، ان کی ہم دہرائی کرتے رہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں بھولتی نہیں ہیں اور پیپرز کے دوران یہ ہمارے کام آتی ہیں۔ تو شروع میں اس لیے نہیں کیونکہ ذرا خشک موضوع ہوتا ہے، تو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بات شاید یاد نہ ہو، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ہم کچھ اسباق یا غزل نظمیں پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ گرامر کریں گے۔ تو گرامر کے سوالات بھی ساتھ ساتھ میں بک کرواؤں گا انشاءاللہ اس غزل کے پڑھنے کے بعد، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ کریں گے اس کی مشق، دونوں غزلوں کی مشترکہ مشق ہے، اور اس کے بعد اللہ نے خیر رکھی تو ہم انشاءاللہ اس کے بعد جو لیکچر ہوں گے وہ ہوں گے قواعد و انشاء یعنی گرامر کے حوالے سے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میر تقی میر غزل کے اس مطلع میں اپنی جوانی کے زمانے کو یاد کر کے کہتے ہیں کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ اپنی جوانی کے زمانے کو یاد کر کے افسوس کرتا رہتا ہے۔ کہ ہائے وقت گزر گیا اور میں نے اس میں کوئی ڈھنگ کا کام ہی نہیں کیا۔ ساری رات میر بھی عہد رفتہ کو یاد کر کے آنسو بہاتے رہتے ہیں۔ ایک شاعر نے ایک اور انداز میں اس بات کو کیا اور وہ کہتے ہیں: کون کہتا ہے کہ عمر رفتہ کبھی لوٹتی نہیں، کون کہتا ہے کہ عمر رفتہ کبھی لوٹتی نہیں، یا میں کدے سے میری جوانی اٹھا کے لا۔ تو اسی طرح شاعر بھی ساری رات تنہائی میں اپنی جوانی کے دنوں کو یاد کر کے روتا رہتا ہے۔ اسی دوران جب صبح کا وقت آتا ہے تو وہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ پوری رات تم نے جاگ کر رونے دھونے میں گزار دی، اس طرح کے افسوس اور ماتم کرنے سے تو تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ تو شک بھی کوئی نہیں، ہم اگر بیتے دنوں کو یاد کر کے لکیر پیٹتے رہیں، سانپ تو گزر گیا، وقت تو گزر گیا، اب اچھائی یا برائی کو یاد کر کے رونے کا کیا فائدہ؟
مناسب یہ ہے کہ جو وقت انسان کے پاس باقی بچا ہے وہ اس کو اچھے اور مناسب کاموں میں استعمال کر لے، صرف کر لے، تو شاید اس کو وہ پچھتاوا ختم ہو جائے جو اس نے برائیاں گزرے دنوں میں کی تھیں، ان کا کچھ مداوع ہو جائے۔ تو کہا کہ جو وقت بچ گیا ہے تھوڑا بہت ہمارے پاس، ہمیں اس وقت کو اچھے کاموں میں، اچھی سوچ میں، اچھی باتوں میں صرف کرنا چاہیے۔ تو کہتا ہے اب تو صبح ہونے والی ہے، اس لیے ایک لمحے کے لیے تو سو جاؤ، کیونکہ تھوڑی دیر بعد دن شروع ہونے والا ہے، پھر سب کو پتہ چل جائے گا کہ تم نے رات کیسے گزاری۔ یہاں پہ ہم مراد لے سکتے ہیں کہ رونے دھونے اور ماتم کرنے سے گزرا ہوا وقت اور جوانی پھر لوٹ۔ یہ بات میں نے پہلے آپ سے کی ہے کہ جوانی دوبارہ لوٹ کے نہیں آتی، جوانی پھر نہیں آنی۔ یاد رکھیے یہ زندگی اللہ نے انسان کو ایک مرتبہ دی ہے، انسان لوٹ کے دوبارہ اس دنیا پہ نہیں آئے گا۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، وہ آواگون کا عقیدہ کہلاتا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو ایک روح ہے، اللہ بوڑھا ہو گیا نعوذ باللہ، ان کی سوچ ہے کہ اللہ بوڑھا ہو گیا اور وہ مزید روحیں پیدا نہیں کر سکتا، اس لیے ایک روح جو ہے وہ 7 مرتبہ دنیا پہ آتی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، میرا رب بڑا رحیم ہے، کریم ہے، تخلیق کار ہے، اس سے بڑا تخلیق کار کوئی ہے نہیں، وہ جتنی چاہے روحیں پیدا کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم نے دوبارہ اس دنیا پہ لوٹ کے نہیں آنا، اس لیے ہم مراد لے سکتے ہیں کہ جو وقت ہم نے برے کاموں میں، بری لوگوں میں، بری صحبت میں، بری سوچوں میں، برے کاموں میں گزارا، اس کا مداوع کا سب سے اچھا حل یہی ہے کہ رب کائنات کے سامنے تو آنکھوں سے آنسو بہا لیے جائیں، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے، اس کے سامنے سجدہ کر کے یہ آرزو کی جائے، گڑ گڑا کے اس سے ریکویسٹ کی جائے کہ اے میرے رب، تیرے علاوہ کوئی معاف کر دینے والا نہیں ہے۔ میرے رب فرماتا ہے جو شخص معافی مانگ لیتا ہے آ کے میرے سامنے، اس کی آنکھوں سے 2 آنسو نکل آتے ہیں اور وہ دل سے میرے سامنے سچی توبہ کر لیتا ہے، میرے نزدیک سب سے اہم اور سب سے اچھا جو انسان ہے، سب سے مجھے پسندیدہ عمل ہے وہ توبہ کر لینا ہے۔ جب کوئی انسان توبہ کر لیتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ اس کی سادہ سی مثال بتا دیتا ہوں۔ جو تہجد پہ لوگ اٹھتے ہیں، رات کا تیسرا پہر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے 7ویں آسمان سے آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں، جب ہمیں آسمان نظر آتا ہے، اپنا تخت وہاں پہ جب ان کا تخت سجتا ہے تو سور پھونکنے والا، آواز دینے والا آواز دے کے پوچھتا ہے کوئی جو میرے رب کی بخشش طلب کرنے والا ہو، ہے کوئی جو مغفرت طلب کرنے والا ہو، ہے کوئی جو نادم ہو اپنے گناہوں پہ۔ اور بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں وہ جو اس ٹائم سجدوں میں پڑے ہوتے ہیں، دنیا سو رہی ہوتی ہے، آرام کر رہی ہوتی ہے، اور وہ مصلی پہ رب کائنات کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تو رب رحیم فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ جو مجھ سے معافی مانگ رہا ہے رات کے اس پہر، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو میرا رب تو معاف کر دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ یاد رکھیے عزیز بچوں، انسان سے ناراض ہو، وہ اس کو پکڑنے کے، اس کو تکلیف دینے کے، اس کو پریشان کرنے کے، اس کو دکھی کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اس کے مقابلے میں میرا رب معاف کر دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ ایک شخص سفر پہ جا رہا ہے، کوئی پلے اچھائی نہیں ہے، عمل کوئی نہیں، پلے کچھ نہیں، ساری عمر برائیوں میں گزر گئی، پیاس لگی، دیکھا کنواں ہے، رسی نہیں ہے، ڈول نہیں ہے، نظر پڑی کتے کا پلا، چھوٹا کتے کا بچہ پلا، زبان نکلی ہوئی ہے، شدید گرمی کا موسم ہے، دور تک جنگل ہے، آبادی کا نام و نشان نہیں، پیاس سے مر رہا ہے، سوچا جاندار تو ہے، سر سے پگڑی اتاری، اس کو پھاڑ کے لمبی رسی بنائی، پاؤں سے جوتا اتارا، اس کو رسی سے باندھ کے کنویں میں لٹکایا، پانی نکالا، کتے کے بچے کے آگے رکھا، کتے کے بچے نے پانی پی کے احسان مند نظروں سے رب کائنات کے آسمان کی طرف دیکھا، غیب سے ندا آئی، پانی پلانے والے جا، تیری ساری زندگی کے گناہ معاف کر دی۔ وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے، معاف کر دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ انسان سے ناراض ہو تو تکلیف دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ میرا رب بڑا رحیم و کریم ہے، تو سجدہ کیا کریں اس کے سامنے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، آپ نے فرمایا 2 آنکھوں پہ جہنم کی آگ حرام ہے، ایک وہ آنکھ جو رب رحیم کے ڈر سے رو پڑتی ہے،
اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، اور دوسری وہ آنکھ جو راتوں کو جاگ کے اپنے ملک و ملت کی حفاظت کرتے ہیں، اس آنکھ کو بھی جو ہے وہ جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اس کے بعد میں افسوس کرنے سے بہتر ہے کہ جوانی اچھے کاموں میں گزاری جائے۔ جو آپ کی عمر ہے ماشاءاللہ، آپ لوگ جوان ہو رہے ہیں، آپ کی سوچیں وسیع ہو رہی ہیں، آپ کا جو حلقہ احباب ہے وہ وسیع ہو رہا ہے، اب کالج میں آ گئے ہیں، کالج کے ایک اپنا ماحول ہوتا ہے، تو یاد رکھیے، پھر کہہ رہا ہوں، زندگی ایک بار ملتی ہے، اس کو بیٹا برے کاموں میں ضائع کرنا، برے لوگوں میں بیٹھ کے ضائع کرنا، بری حرکتوں میں ضائع کرنا، نشے، بہت سارے نشاور چیزیں ہیں، ان سے بچیں۔ یہ کبھی بھی بری صحبت، برا دوست، نشہ، برے کام، یہ کبھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، یہ آپ کو تباہی و بربادی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہمیشہ ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ میر حسن نے گزرے ہوئے وقت کے واپس نہ آنے کا مضمون کچھ اس طرح باندھا ہے۔ میر حسن کہتے ہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، صدا عیش دوراں دکھاتا نہیں۔ دورہ سے مراد یہاں پہ دنیا ہے، زندگی ہے، زمانہ ہے، تو کہتے ہیں کہ ساری عمر جو ہے وہ عیش۔ باب اللہ شاہ کا کلام یاد آیا، میں پڑھ دیتا ہوں، پنجابی میں ہے۔ کہا کہ صدا نہ باغی بلبل بولے، صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ باغی بلبل بولے، صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماں پہ حسن جوانی، تے صدا نہ صحبت یاراں، صدا نہ باغی بلبل بولے۔ ہمیشہ باغوں میں بلبل نہیں بولتی، اور سدا باغ و بہار نہیں رہتے۔ صدا نہ ماں پہ حسن جوانی، ہمیشہ ماں باپ کا سایہ بھی سر پہ قائم نہیں رہتا، اور نہ صدا نہ حسن جوانی، یہ حسن، یہ خوبصورتیاں، یہ نوجوانیاں ہمیشہ نہیں رہتی، اور صدا نہ صحبت یاراں، اور نہ ہی اچھے دوستوں کی صحبت، اچھے لوگوں کا ساتھ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے ہماری ذات سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ اتنی تشریح میرا خیال میں کافی ہے پہلے شعر کی۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے شعر پہ۔ اخلاص دل سے چاہیے سجدہ نماز میں، بے فائدہ ہے ورنہ جو یوں وقت کھوئیے۔ نماز شاعر کہتا ہے پڑھنے کے لیے خلوص دل چاہیے، یہ نہ ہو کہ نماز سر سجدے میں ہو اور سوچیں کاروبار کا حساب کر رہی ہوں، اس نماز کا سجدے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو سجدہ جو کریں وہ خلوص نیت سے کریں، نیک نیتی سے کریں، اس حوالے سے شاعر نے بات کی ہے۔ تشریح کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ شعر میں شاعر نے خلوص دل کی بات کی ہے کہ جو کام خلوص دل اور پوری توجہ سے نہ کیا جائے وہ بیگار ہے، کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ جیسے کسی کام کو ہم مجبوراً کرتے ہیں تو اسے بیگار کہتے ہیں، اور بیگار کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام بیکار ہے اور بغیر فائدے کے ہے۔ اگر نمازی نماز پڑھنے کے دوران اخلاص کا یعنی خلوص کا، توجہ کا، نیک نیتی کا مظاہرہ نہ کرے اور سجدے میں گرے لیکن اس کا دل کہیں اور اٹکا ہوا ہو تو اس کا وہ سجدہ کرنا اور عبادت کرنا بے مقصد اور فضول ہے۔ اقبال نے اس مضمون کو ایک اور انداز میں باندھا ہے۔ اقبال کہتے ہیں، داغ سجدہ تیری جبیں پہ پڑا تو لیکن، داغ سجدہ تیری جبیں پہ پڑا تو لیکن، کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پہ نشان رہ جائے۔ سجدہ تو وہ ہے، وہ خلوص نیت کی بات ہے، وہ نیک نیتی کی بات ہے۔ وہ بات شاعر کہتا ہے کہ خالی سجدے کرنا ٹکریں مارنے کے مترادف ہے، اس سجدے کرنے کا کوئی کسی قسم کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ یعنی جو سجدہ تو کرے اس میں تیری نیک نیتی اور خلوص شامل ہونا چاہیے۔ پھر کہا کہ وہ صرف اپنا وقت ضائع کر رہا ہے جو بے مقصد سجدے کرتا ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ ہو سکتا ہے سجدہ نماز میں سجدہ کر رہا ہو لیکن سوچیں جو ہیں وہ کاروبار کا حساب کر رہی ہوں، کسی دوست کو یاد کر رہی ہوں، کسی اور کے بارے میں سوچ رہے ہوں، کاروبار کے بارے میں، کام کے بارے میں سوچا جا رہا ہو، اس سجدہ کرنے کا، اس نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
پھر کہا ہے جی کہ اس طرح کی عبادت سجدوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اسے برباد کرنے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اقبال نے اس طرح کی نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا، اقبال کا شعر ہے کہ تیرا امام ہے حضور تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر ایسے قیام سے گزر، یعنی ایسا سجدہ نہ کر، ایسے سجدے سے گزر جا، یعنی چھوڑ دے، ایسی نماز کو چھوڑ دے جس میں سرور نہ ہو، جس میں سکون نہ ہو، جس میں نیک نیتی نہ ہو۔ اقبال ہی نے ایک اور جگہ پہ کہا ہے کہ میرا دل میں جو قبلہ روح ہو کے سجدہ روح ہوا تو غیب سے آئی یہ صدا، میں جو قبلہ روح ہو کے سجدہ روح ہوا تو غیب سے آئی یہ صدا، اور تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ نماز جو ہے، جو سجدہ ہے، وہ خلوص نیت اور خلوص دل سے ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ہم کریں گے اس غزل کے باقی اشعار پہ بات۔ تب تک کے لیے عزیز بچوں اجازت، ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔